امیر بلاول کیس میں اہم ملزم بلاول گرفتار ہو گیا۔ جی ظاہر ہے اب پولیس بلاول سے تفتیش کرے گی اور اس کے انکشافات کی روشنی میں دیکھے گی کہ بلاول کا کیا کردار رہا ہے اس میں۔ جس دن امیر بلاول ٹیپو کو قتل کیا جاتا ہے، ایف آئی آر جو درج ہوئی تھی اس میں صرف 2 ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا، لطیفی بٹ اور گوگی بٹ تھے مرکزی ملزم۔ اب چونکہ جس شوٹر کے نے مارا تھا بلاج کو، مظفر نے، وہ موقع پر گیا تھا اور اس کی شناخت کے بعد اس کا نام سامنے آیا تھا کہ مظفر ہے۔ بلاول کے انکشافات جب سامنے آتے ہیں تفتیش میں، تو یہ تفتیش یا یہ قتل کون سا نیا رخ اختیار کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں اکرم فاروق لیڈر کی جانب سے امیر بلاول کیس میں اہم ملزم بلاول گرفتار ہو گیا، جو کہ 18 فروری 2024 سے مفرور تھا، اور ابھی کی تفصیلات کے مطابق یہ گرفتاری کہاں سے ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی خرم پاشا صاحب۔ ان سے جانتے ہیں آگے کیا پیش رفت ہوگی اور یہ کیس کس رخ کی طرف یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، ابھی جو بلاول گرفتار ہوا امیر بلاج ٹیپو کیس میں، یہ انٹرپول کے ذریعے اس کو گرفتار کیا گیا۔ اب اس کیس میں آگے کیا چلنے والا ہے، کیا موقف سامنے آیا اس کا، اب تک کی کیا پیش رفت ہے؟ جی ظاہر ہے اب پولیس بلاول سے تفتیش کرے گی اور اس کے انکشافات کی روشنی میں دیکھے گی کہ بلاول کا کیا کردار رہا ہے اس میں، کیونکہ بلاول کو مرکزی ملزم پہلے تو نہ تھا۔ جس دن امیر بلاج ٹیپو کو قتل کیا جاتا ہے تو اس میں جب ایف آئی آر جو درج ہوئی تھی اس میں صرف 2 ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا 109 میں، جس میں لطیفی بٹ اور گوگی بٹ تھے مرکزی ملزم۔ اب چونکہ جس شوٹر کے نے مارا تھا بلاج کو، مظفر نے، وہ موقع پر مارا گیا تھا اور اس کی شناخت کے بعد اس کا نام سامنے آیا تھا کہ مظفر ہے۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں تقریباً سارے سہولت کار ہی تھے، آنے والا تو ایک ہی تھا جو خود گیا۔ اسی طرح جب ایک شوٹر کہا جاتا تھا، جی وہ شوٹر ہے ہارون جو وہاں پکڑا گیا، اس نے انکشاف کیا تھا بلاول کے بارے میں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلاول کی کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آئی تھیں، اور جب بلاول کو نامزد کیا گیا اس مقدمہ میں تو بلاول بیرون ملک فرار ہو گیا تھا، جسے آج ہی انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ضرور اس میں نہیں ہے کہ جو ایک کہا جا رہا تھا کہ امیر بلاج ٹیپو کیس جو ہے وہ ایک سرد خانے کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح جاوید بٹ کیس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ خاموشی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے کچھ عرصہ سے بالکل خاموشی تھی اس کیس کے حوالے سے۔ تو لیکن ایک بات سامنے یہ ضرور اب آ گئی ہے کہ پولیس ان دونوں کیسز کو لے کے متحرک ہے اور وہ خاموش نہیں ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح خاموشی کے ساتھ بلاول کو گرفتار کیا گیا اور کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اب بلاول کے انکشافات جب سامنے آتے ہیں تفتیش میں، تو یہ تفتیش یا یہ قتل کون سا نیا رخ اختیار کرتا ہے۔ سر، اس میں کہا جا رہا ہے کہ شوٹر بلاول جو ہے گرفتار ہو گئے، لیکن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو نہیں ہے وہ تو موقع پر ہی ان کا آرڈر ہو گیا تھا، لیکن پھر ان کے لیے یہ نام کیوں، یہ سہولت کار ہیں؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، شوٹر نہیں، ان کو میں تو سمجھتا ہوں یہ سہولت کار ہیں، کیونکہ اس حوالے سے ابھی تک جتنے کردار اس کے حوالے سے سامنے آئے تو وہ سارے سہولت کار ہی تھے۔ اس میں ایک شخص ملک سہیل کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا کردار یہ تھا کہ اس نے احسن شاہ کا، جو بقول پولیس کے کہ جی احسن شاہ کا لطیفی بٹ کے ساتھ رابطہ کرایا تھا۔ اب احسن شاہ نے بھی اس بلاج کو نہیں کروایا تھا، لیکن وہ ایک سہولت کار کے طور پہ سامنے آیا تھا کہ جو اس کی انفارمیشن جو تھی وہ لطیفی بٹ گروپ تک پہنچاتا تھا۔ لیکن اب چونکہ احسن شاہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اسے ایک مبینہ پولیس مقابلے میں پار کیا گیا، تو بہت سارے ایسے راز بھی ہیں کہ جو احسن شاہ اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اسی طرح اب ہارون تھا جو ایک گرفتار ہوا تھا، وہ بھی سہولت کار ہی تھا نا۔ تو اس لیے میں بلاول تو نہیں کہتا، میں تو یہی کہوں گا کہ اگر اس کا کوئی کردار ہوگا وہ بھی پولیس تفتیش میں اب سامنے آئے گا، تو اس کا کردار بھی ایک سہولت کار کا ہی ہوگا پھر، کیونکہ اس نے مارا تو نہیں ہے بلاج کو۔ اگر وہ موقع پہ موجود تھا تو اس نے خود تو نہیں مارا نا، مارنے والا تو خود مر گیا ہوا ہے۔ سر، اس میں جو جاوید بٹ ہیں، جاوید بٹ کیس کے حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی تھیں؟ اس میں ابھی دیکھیں، اب جاوید بٹ کے حوالے سے جو شوٹر گرفتار ہوئے تھے اور جو افراد تھے، ان کی روشنی میں جو چیز سامنے آئی تھی، ایک عارف بھٹی نام کا ایک کردار تھا جو سامنے آیا تھا، کہ جو شوٹر کہتے تھے کہ جی ہم عارف بھٹی کے ذریعے امیر موصف تک پہنچے تھے اور اس کے ساتھ ڈیل کی تھی۔ تو عارف بھٹی بھی تاحال گرفتار نہیں ہے،
اس کیس میں جو دو نامزد ملزمان تھے کیسر بٹ آف لکھوڈیر اور بلاش ٹیپو کا چھوٹا بھائی امیر فتح، جنہوں نے نہ صرف ضمانتیں کرائیں بلکہ شامل تفتیش بھی ہوئے، لیکن ان دونوں کی ضمانتیں پھر عدم پیروی پہ خارج ہو گئیں۔ اب وہ بھی پولیس کو مطلوب ہیں کہ ظاہر ہے ان کی ضمانتیں خارج ہو گئی ہوئی ہیں۔ امیر موصف جو ہے وہ جاوید بٹ کے سے پہلے ہی بیرون ملک تھا، تو ابھی پولیس کو یہ تینوں لوگ مطلوب ہیں۔ اسی طرح بلاش ٹیپو کے میں تیفی بٹ اور کوگی بٹ مطلوب ہیں، اور بلاش ٹیپو کے حوالے سے جو اب دو مرکزی ملزم ہیں تیفی بٹ یا کوگی بٹ، تو گوگی بٹ کو پولیس اپنی تفتیش میں کوئی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ کوئی پولیس کو ایسے شواہد نہیں تھے ملے کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ امیر بلاش ٹیپو کے قتل میں گوگی بٹ کا کوئی ہاتھ ہے۔ بہرحال یہ اب وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ کیوں نہیں اس کیس کو فیس کر رہے، سامنے نہیں آ رہے یا شامل تفتیش نہیں ہو رہے، لیکن آفٹر آل ان سب کو قانون کا سامنا کرنا ہے، چاہے وہ جاوید بٹ کیس کے ملزمان ہیں یا امیر بلاش ٹیپو کیس کے ملزمان ہیں، ان سب کو ایک نہ ایک دن قانون کا تو سامنا کرنا ہے، بھلے انہیں پولیس خود گرفتار کرتی ہے یا وہ ضمانتیں کرا کے خود پیش ہوتے ہیں۔ اب یہ چیز تو آنے والے وقت میں پتہ لگی تھی، لیکن الٹیمیٹلی ان سب کو قانون کا سامنا تو کرنا ہے۔ سر، اس میں جو گرفتاری ہوئی ہے ملزم بلاول کی، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قریبی رشتہ دار تھے، کیا اس میں حقیقت ہے کوئی؟ ہاں جی، سننے میں تو یہی آتا ہے کہ یہ تیفی بٹ گروپ کے قریبی عزیزوں میں شمار ہوتا تھا۔ اب اس کے انکشافات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کیا انکشاف کرتا ہے، اور جس سپیڈ سے پولیس نے یہ سارے معاملات کو کیا ہے بہت جلد اس کے انکشافات بھی سامنے آ جائیں گے۔ سر، اس کیس میں اب تک جو صلح کے معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں، کوششیں کافی عرصہ سے جاری ہیں دونوں گروپوں میں صلح کے لیے، اور لیکن وہ کوششیں تاحال کامیاب نہیں ہو سکی۔ خیر، ہم تو اس چیز کے خواہش مند ہیں، سب لوگ جو امن چاہتے ہیں کہ دونوں گروپوں میں صلح ہونی چاہیے، تو امن کی راہ پر دونوں کو چلنا چاہیے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود اب تک صلح کی جو کوششیں کی جا رہی تھیں ان میں ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور اللہ کرے کامیابی حاصل ہو اور دونوں گروپوں میں صلح ہو اور ایک امن کی فضا پیدا ہو۔ سر، ذرائع سے یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کی جو گھروں کی خواتین ہیں وہ صلح کے معاملے میں بہت زیادہ ان کی سائڈ سے زیادہ پازیٹیو اقدام ہے، تو کیا ایسا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اچھا، اس میں یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے خواتین کے حوالے سے جو آپ نے کوشچن کیا ہے۔ پہلی بات ہے کہ اگر آپ ماضی میں جائیں نا ان دونوں گروپوں کی دشمنی کے حوالے سے، تو جو ان کے سربراہ تھے امیر بلاش ٹیپو کے جو والد تھے ٹیپو ٹرکاں والا، یا تیفی بٹ گروپ کے جو تیفی بٹ ہیں خود، یہ کبھی بھی ایک دوسرے کی فیملیز کو دشمنیوں کا حصہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی 1 to 1 آپس میں دشمنی چلتی آ رہی تھی، اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں یہ نظر آیا کہ یہ ایک دوسرے کی فیملیز کی عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی ان لوگوں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ اپنی دشمنی میں کسی فیملی ممبر کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ایک پہلا واقعہ ہوا کہ جس میں جاوید بٹ کا ہوا، اور یہ ایک الارمنگ پوزیشن تھی تیفی بٹ گروپ کے لیے۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عزیز و قارب ہیں، یا تیفی بٹ کے ہوں یا گوگی بٹ کے ہوں، اسی طرح جو ٹیپو ٹرکاں والا مرحوم کے جو لوگ رشتہ دار تھے، وہ سب آزادانہ ہی پھرتے ہوتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو تیفی بٹ گروپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ تھے ان کے جو رشتہ دار، کہ وہ گن مینوں کے سائے میں پھر رہے ہیں اور وہ اپنی حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں، وہ آزادی کے ساتھ پھرتے تھے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب جاوید بٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی گن مین نہیں ہے، ایون ڈرائیور نہیں ہے، وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے ایک بڑا نقصان جہاں ٹیپو ٹرکاں والی فیملی کو ہوتے نہیں ہیں، اسی طرح اب یہ تیفی بٹ گروپ کے لیے ایک بڑا نقصان تھا جاوید بٹ کا، اور اس کے بعد اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تیفی بٹ یا کوگی بٹ کے جو عزیز و قارب ہیں، قریبی جو سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں نے نہ صرف اپنی جو ایک موومنٹ ہوتی ہے اس کو لمیٹڈ کر دیا، بلکہ انہوں نے بھی گن مینوں کو اب سہارا لینے پہ مجبور ہو گئے، کیونکہ یہ ایک خاصی الارمنگ سچویشن تھی ان کے لیے۔ تو جہاں تک رہا ان دونوں فیملیز کی خواتین کے حوالے سے، تو دیکھیں خواتین کوئی بھی ہوں وہ ایک قابل احترام ہے سب کے لیے، اور کوئی بھی فیملی نہیں چاہتی کہ دشمنی کے معاملات کو آگے لے کے چلا جائے، اور اس حوالے سے ماضی میں بھی کوششیں ہوئیں، اور دونوں گروپ ہی چاہتے بھی ہیں کہ یہ دشمنی ختم ہو، اس لیے ماضی میں بھی کوششیں ہوئیں جو بدقسمتی سے کامیاب نہ ہو سکیں، اب بھی کوششیں جاری ہیں، اور جب تک
इन दोनों ग्रुपों के सरबराहान इस बात पे मातगी ज़ाहिर नहीं करेंगे तब तक तो ज़ाहिर सुलह नहीं हो सकती। तो अल्लाह करे हम भी, मैं फिर ये रिपीट करता हूँ बात कि हम सब ख्वाहिशमंद हैं कि इन दोनों ग्रुपों के दरमियान सुलह होनी चाहिए। सर, गिरफ्तारी के बाद अमीर मसहब की जानिब से क्या उनके अब बयान सामने आते हैं, वो इस बारे में नहीं, अभी तक उनका तो कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन जाहिर है उनके भाई का जो है वो का एक मुलज़म गिरफ़्तार हुआ है, उनके लिए तसल्ली बख्श बात होगी। और बल्कि अब इस वक्त अगर आप देखें दूसरे एंगल से तो दोनों ग्रुप इस वक्त एक बराबर स्टेटस पे आ गए हैं। स्टेटस बराबर क्या आ गया कि दोनों ग्रुप ही मफरूर हैं और बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। इस वक्त पुलिस को दोनों ग्रुप के जो लोग हैं वो मतलूब हैं, तो इस वक्त वो इस हवाले से इक्वल स्टेटस पे आए हुए हैं। सर, इसमें पुलिस की जानिब से बड़ी पॉजिटिव दिखाई गई है, मतलब उन्होंने जैसा कि जाहिर है ये पुलिस की जो आप बात कर रही हैं, इसमें माजी में पुलिस का किरदार एक घनौना रहा इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनियों के हवाले से और ख़ासा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। इवन ये जब बलाज का हुआ है तो उसमें हर तरफ से पुलिस के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया गया और कुछ अफसरान माजी में ऐसे रह भी चुके हैं कि जिन्होंने इन दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी को बढ़ाने में एक अहम किरदार था। लेकिन जो मौजूदा सेटअप चल रहा है जब से मीर बलाज टीपू कर रहे हैं, तो ये जो अफसरान हैं ये वाकई इन्होंने सिंसियर इस हवाले से कोशिशें की। एक तो आप देखें उन्होंने बड़ा स्पीडी सारे काम किए। पहले अमीर बलाज टीपू के की तफ्तीश थी, उस हवाले से उन्हें खासी कामयाबियाँ हुई, वो मुलजमान तक पहुँचे, गिरफ्तारियाँ हुई। इसी तरह अब जावेद भट्ट के जब है तो पुलिस ने काफ़ी स्पीडी काम किया और जो शूटर थे उन्हें गिरफ़्तार किया और तमाम हक़ाइक़ को सामने लाए। तो ये पुलिस पे भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो भी नहीं चाहते कि हमें तनकीद का निशाना बनाया जाए या ये कहा जाए कि हम किसी एक साइड की फेवर कर रहे हैं। अफसरान इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि जी एक मेरिट पे काम किया जाए और दूसरी तरफ वो इस बात के उनकी भी कोशिश है कि शहर में अमन के लिए इन दोनों ग्रुपों में सुलह होनी चाहिए। आपने खुर्रम पाशा साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी। फरवरी 2024 में ये मामला पेश आता है, उसके बाद अब पुलिस की जानिब से ये गिरफ्तारी और एकदम से बिलावल को जब गिरफ्तार किया गया, अब इसके ऊपर दोबारा से क्या सामने मामला आते हैं, किस तरह से एक केस जो है सॉल्व होता है, क्या सुलह हो जाती है दोनों ख़ानदान के माबैन या फिर दुश्मनी का सिलसिला जारी रहता है। इसी के साथ साथ हम आपको आगाह करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के।